الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کے چھٹے روزے میں دعا کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان وسیم عباس حاضر خدمت ہے۔ مومنین، پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر خداوندی ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آج ہم موجود ہیں اور خداوند متعال کے فیوز و برکات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام کے شروع میں آپ کی خدمات میں یہ عرض کر دیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 1 گھنٹہ دورانیے کا ہے اور 5 سے 6 لائیو آپ کی خدمات میں یہ پروگرام پیش ہوتا ہے۔ آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پر کال کر کے دعا کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا خیر کا، دعا مغفرت کا کہہ سکتے ہیں، اور آخر میں ہم جو فاتحہ کرتے ہیں تاکہ آپ کے مرحومین کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، اور اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اعزا و اقربا کے لیے دعا خیر، صحت و تندرستی کی دعا کے لیے آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں۔ اور ہم جب اجتماعی دعا کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں تو تمام ہمارے ناظرین و ناظرات اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور امید یہ ہوتی ہے کہ خداوند متعال یقیناً اس دعا کو ہم سے قبول کرے گا۔ ہمیں اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم اپنے اعمال سے خوب واقف ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ خدا کے سامنے کچھ حاضر ہو سکیں اور اس سے کچھ سوال کر سکیں، لیکن جب مومنین و مومنات اپنے گھروں میں ہمارے ساتھ اس دعا میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو امید یہ ہوتی ہے کہ خداوند بزرگ و برتر، ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ اٹھے خدا کو اچھے لگیں، ہو سکتا ہے خدا کا کوئی مقرب بندہ خدا کے دربار میں موجود ہو اور ان کی وجہ سے خداوند متعال ہماری دعا کو بھی قبول کر دے۔ ناظرین، آپ نے یہ دیکھا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو دعائے افتتاح پر ہو رہی تھی، اور ہم دعائے افتتاح کے معانی، مطالب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چونکہ دعا جہاں پر رحمت اور برکت لاتی ہے، دعا جہاں پر انسان کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، اور دعا کے ذریعے انسان اللہ سے مربوط ہوتا ہے اور خدا سے اپنی حاجات کو طلب کرتا ہے، اپنی دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اپنی ضروریات خدا کے سامنے رکھتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے، خدا سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے۔ وہیں پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم کردہ دعائیں جو اپنے اندر بہت معانی رکھتی ہیں، بہت ضخیم ہیں، اور اپنے اندر پورا سمندر ہے ان کے اندر جو مطالب و مفاہیم کا ہے، توحید بھی ہے ان میں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ بھی انہی دعاؤں کے ذریعے کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دعا افتتاح میں ہمارے لیے درس کیا ہے، ہم خدا سے مانگ کیا رہے ہیں، اور خدا کے لطف و کرم کو کس طرح سے مانگا جا رہا ہے، اسلوب کیا ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا کا سلیقہ کیا ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو ناظرین، کل ہماری جو گفتگو پہنچی تھی، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام، اے اللہ تو اپنی کرم کی وجہ سے، اپنے جلال کی وجہ سے اور اپنی فضل و نعمت کا مالک ہے تو، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ الذی بعد فلا یرا وقرب فشاہد النجوا، خدایا تو ایسا دور ہے۔ اب دیکھیے پھر یہاں پر توحید بیان ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے خدا تو ایسا دور ہے، الذی بعد فلا یرا، تو ایسا دور ہے جو نظر نہیں آتا، تو اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا۔ گویا خدا کی یہ صفت کہ جو خدا نظر نہیں آتا، خدا مرئی نہیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تو دور بھی ہے اور نزدیک بھی ہے۔ دور ایسا ہے کہ تو نظر نہیں آتا، وقرب فشاہد النجوا، اور اتنا قریب ہے کہ تو راز کو بھی جانتا ہے۔ تو دور اتنا ہے کہ نظر نہیں آتا، کیونکہ نظر انسان کو جو چیزیں قریب ہوتی ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں، جو انسان کے سامنے ہوتی ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں۔ دیکھیے کس پیارے انداز سے توحید کو ہمارے سامنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، الذی بعد فلا یرا، تو اتنا دور ہے کہ جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، اور تو اتنا قریب ہے کہ سرگوشی کو جانتا ہے، راز کو جانتا ہے، میرے دل کے احوال سے واقف ہے، میں سوچتا ہوں تو جانتا ہے، میرے دل و دماغ میں کوئی خیال آتا ہے، کوئی سوچ آتی ہے، خدایا تو اسے جانتا ہے، تو اسے آگاہ ہے، تو اسے کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو اسے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔
तबारका व तआला, तू पाक है, तू बरतर है, तू मुबारक है, तेरी ज़ात कितनी बुलंद है, तेरी ज़ात कितनी आला व अरफा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लहू मुनाज़िउन युआदिलुह, ऐ खुदाया सब तारीफें तेरे ही लिए हैं, सब हम तेरे ही लिए हैं कि तेरा कोई बराबरी करने वाला नहीं जो तुझसे झगड़ सके, तेरा कोई हमसर नहीं कि तुझसे झगड़ा कर सके। अल्लाह अकबर। गोया यहाँ भी तौहीद का वो दर्स दिया जा रहा है कि ऐ खुदा वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, तेरा कोई कुफ नहीं है, तेरा कोई बराबर नहीं है, तेरी कोई बराबरी करने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लहू मुनाज़िउन युआदिलुह, ऐ अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए हैं कि तेरा कोई ऐसा अपोनेंट नहीं है, तेरा कोई बराबरी करने वाला नहीं है जो तुझसे झगड़ा कर सके। क्योंकि आपने देखा है नाज़रीन मोहतरम कि जब इंसान की कोई बराबरी करने वाला हो, जब इंसान की टक्कर का कोई हो तो उससे लड़ाई कर सकता है, उससे झगड़ सकता है। एक कमज़ोर बेचारा ताकतवर से क्या झगड़ेगा? ताकतवर तो कमज़ोर के हुकूक पर डाका डाल सकता है, इस्तेहसाल कर सकता है, लेकिन कमज़ोर तो बेचारा लड़ाई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो जुमला बयान हो रहा है वो ये कि खुदाया तेरे बराबर कोई नहीं है, तेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, तेरा हमसर कोई नहीं है। जो हमसर होता तो तुझसे लड़ाई करता, जब तेरा हमसर ही कोई नहीं है तो किसी में जरूरत नहीं है कि कोई तुझसे लड़ सके। अल्लाह अकबर। वला शबीहुन युशाकिलु, और खुदाया कोई ऐसा भी नहीं जो तेरा हम शक्ल हो, जो तेरे जैसा हो, जो तुझ जैसा हो, चूंकि ना खुदा जैसा कोई है ना खुदा किसी जैसा है। गोया यहाँ भी तौहीद की वो सिफत बयान हो रही है कि ऐ अल्लाह कोई ऐसा नहीं जो तेरी शबी हो, कोई ऐसा नहीं जो तुझ जैसा हो, कोई ऐसा नहीं कि जो अपने आप को कह सके कि वो ज़ात में अपनी सिफात में तुझ जैसा है, मुमासिलत रखता है, कोई ऐसा नहीं है। और यही नाज़रीन मोहतरम हमारे यहाँ तौहीद है, तौहीद का अकीदा जो हमारे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तौहीद हमें बताई है नहजुल बलागा में, सैफ़ सज्जादिया में, दीगर दुआओं में, या अहले बैत के फ़रामीन में, जिस अंदाज से तौहीद हमें सिखाई गई, हमें बताई गई, अल्हम्दुलिल्लाह शियाने अली की तौहीद बहुत वाज़े है, बहुत रोशन है, और सबसे तौहीद का अकीदा हमारा बेहतर है। हमारा खुदा न नज़र आता है, हमारा खुदा न देखा जाता है, न किसी की शबी है, न कोई मुमासिलत रखता है, न कोई उसका कुफ है, न उसका कोई हमसर है, न उसका ख़ानदान है, न उसके अहल अय्याल है, न उसकी बीवी है, न उसका कोई बेटा है, न उसका कोई वारिस है। लिहाजा वही अकीदे तौहीद यहाँ पर आया और लाया गया। अल्लज़ी बाउदा फला युरा व करब फशहद नजवा तबारक व तआला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लहू मुनाज़िउन युआदिलुह, खुदाया सारी तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं कि तेरा कोई हमसर नहीं, कोई बराबरी करने वाला नहीं है। वला शबीहुन युशाकिलुह, और कोई ऐसा नहीं कि जो तेरा हम शक्ल हो, तेरी शबाहत तेरे साथ रखता हो, जो तेरे जैसा हो। वला ज़हीरुन युआज़िदुह, और खुदाया कोई तेरा मददगार नहीं है, कोई तेरी मदद करने वाला नहीं है, और न तो किसी की मदद का मोहताज है, न तो किसी में ये ताकत है कि वो तेरी मदद कर सके, न किसी में ये जुर्रत है कि वो तेरी मदद कर सके, और न तू किसी की मदद का मोहताज है कि तू ज़रूरतमंद है और तुझे किसी की मदद चाहिए। कुरान मजीद में एक मकाम पर अमीरुल मोमिनीन के हवाले से ये हुआ कि अमीरुल मोमिनीन हुआ कि जो अल्लाह के दीन की मदद करते हैं। हाँ, अल्लाह की मदद वहाँ पर जो जिक्र हुआ वो ये कि गोया अल्लाह के दीन की मदद है। खुदा की मदद जो है वो खुदा अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो किसी की मदद का मोहताज नहीं है। लिहाजा यहाँ पर वही दुआ का जुमला बताया गया, वला ज़हीरुन युआज़िदुह, न तेरा कोई मददगार है, न तेरा कोई हमकार है कि तेरे साथ शरीक हो किसी काम में, तेरी मदद करने वाला हो, तेरा हाथ बटाने वाला हो, तेरी नुसरत करने वाला हो। नहीं, तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, एहतियाज नहीं है, तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू किसी का मोहताज नहीं है। कहा रब इज़्ज़तिल आइज़्ज़ा, ऐ खुदा तू अपनी इज्जत की वजह से सब इज्जत वालों पर अफजल है, तू सब पर हावी है, तू सब पर भारी है, तेरी इज्जत सब इज्जत वालों से कहीं ज्यादा है। हाँ, किसी की इज्जत उतनी नहीं जितनी इज्जत तेरी है, क्योंकि इज्जत का मालिक तू है, इज्जत देने वाला तू है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत तू देता है जिसे चाहे, जिल्लत तू देता है जिसे चाहे। लिहाजा इज्जतों का मालिक तू है, इज्जत और जिल्लत तेरे हाथ में है।
ایک انسان کسی کو کیا عزت دے سکتا ہے؟ انسان کسی کو کیا ذلت دے سکتا ہے؟ عزت ہو ذلت ہو یہ خدا کے ہاتھ میں، یہ قبضے قدرت میں ہے۔ خدایا یہ تیرا خاصہ ہے، یہ تیرا ایٹریبیوٹ ہے، یہ تیری صفت ہے کہ تو عزت دیتا ہے۔ قہر بعزت الاعزاء، تو غالب ہے اپنی عزت کی وجہ سے سب عزت والوں پر، تیری عزت سب عزت والوں پر حاوی ہے اور زیادہ ہے۔ وتواضع لعظمته العظماء فبالغ بقدرته ما یشاء، اور اے خدا یہ جتنے بھی سو کال عزت والے ہیں، یہ جتنے بھی اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں، یہ سب تیرے ہی آگے جھکتے ہیں۔ وتواضع لعظمته العظماء فبالغ بقدرته ما یشاء، اور جتنے بھی اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں یہ جھکتے تیرے ہی سامنے ہیں۔ ہاں، اپنے آپ کو کتنا ہی معزز کیوں نہ سمجھے، کتنی عزت والا کیوں نہ سمجھے، اپنے آپ کو کتنا ہی بارعب کیوں نہ سمجھے، لیکن اے خدا جب یہ تیرے دربار میں آتے ہیں، جب یہ سلاطین، یہ حکمران، یہ بادشاہ تیری بارگاہ میں آتے ہیں تو سب جھکتے نظر آتے ہیں، سب کے سر جھکتے نظر آتے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں جو تیرے دربار میں یہ کہہ سکے کہ اس کی عزت زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ نہیں، تیرے مقام، تیرے دربار میں جب آتے ہیں تو پھر کسی کی عزت، کسی کا مقام نہیں رہتا۔ تیرے دربار میں جب آتے ہیں عاجزی کے ساتھ آتے ہیں، اور سب عزت والوں پر تیری عزت زیادہ ہے، تیری عزت اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیا توحید کا درس دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ جب بھی پکارتا ہوں تو سنتا ہے۔ میں نے جب بھی تجھے آواز دی، کبھی مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ تیرے دروازے بند ہو چکے ہیں، یا کبھی ایسا نہیں کہ میری آواز تجھ تک پہنچی نہ ہو، یا کبھی ایسا نہیں ہوا اے خدا کہ میں نے تجھے پکارا ہو اور تو نے سنا نہ ہو۔ دنیا والے ہیں، میں پکارتا ہوں، کبھی ان کی آواز، کبھی میری آواز ان تک پہنچتی ہے، کبھی نہیں پہنچتی، کبھی میری آواز کو وہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے۔ لیکن اے خدا تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحم کرنے والا ہے کہ میں نے جب جب تجھے پکارا تو نے تب تب مجھے سنا، تو نے تب تب میری حاجات کو پورا کیا، تو نے میرے حال پر رحم کیا، اور تو نے اپنے عفو درگزر سے میرے گناہوں کو بخش دیا، اور جو جو مجھے چاہیے تھا میں مانگتا گیا، خدایا تو مجھے عطا کرتا گیا۔ الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی، جب بھی میں نے تجھے پکارا تو نے مجھے جواب دیا، میں جب پکارتا ہوں تجھے تو مجھے جواب دیتا ہے۔ وَيَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَا عَاصِيهِ، اور اے خدا میں تیری جب جب نافرمانی کرتا ہوں، جب بھی میں نے تیری نافرمانی کی ہے تو نے میری پردہ پوشی کی ہے، میں نے جب بھی تیری بارگاہ میں گناہ کیا ہے تو نے اس گناہ کو چھپایا ہے۔ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحمان ہے، تجھے میری عزت کا کتنا خیال ہے، اور میں کیسا گھٹیا آدمی ہوں، کیسا ذلیل آدمی ہوں، تیرے جیسے رحمان رحیم کریم رب کی بارگاہ میں پھر گناہ کرتا ہوں۔ خدایا تو میرے گناہوں کو چھپا رہا ہے، میں گناہ کرتا ہوں تو چھپا دیتا ہے، تو لوگوں کو علم نہیں ہونے دیتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری مہارت ہے، میری ذہانت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری چالاکی ہے، لیکن نہیں، اصل میں یہ تیرا کرم ہے، اصل میں یہ تیرا فیض ہے، اصل میں یہ تیری رحمت ہے جو میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور اے خدا اگر یہ گناہ ظاہر ہو جائیں، اللہ اکبر، میں کسی کو منہ نہ دکھا سکوں، میں کسی کا سامنا نہ کر سکوں، کسی کے سامنے آنکھیں نہ اٹھا سکوں۔ خدایا تو کتنا کریم ہے اور میں کتنا ذلیل ہوں، تیری رحمت کتنی ہے، تیرا کرم کتنا ہے کہ میرے گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو چھپاتا جاتا ہے، اور میں اتنا ذلیل ہوں کہ پھر گناہ کرتا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین محترم، آئیے اگلے جملے کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کی خدمات میں یہ عرض کر دیں کہ آپ یہ پروگرام لائیو اس وقت المہدی ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر اس وقت اسکرین پر آ رہا ہے 8484690420۔ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، دعا کے حوالے سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، سوال ہے، کوئی تجربہ ہے، وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کے نام لکھوا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے نام، تاکہ اجتماعی دعا میں ہم سب کو شریک کر لیں۔ آئیے اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَيُعَظِّمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أُجَازِي، اللہ اکبر، اے خدا وَيُعَظِّمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أُجَازِي، اے خدا تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں اور اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، مجھ میں یہ سکت نہیں ہے، میری جرت نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ جتنی نعمتیں تو مجھے دیتا ہے میں ان کا بدلہ اتار سکوں۔ میں شکریہ تک ادا نہیں کر پاتا،
नेमतों का बदला देना तो कुजा वो तो दूर की बात है, उन नेमतों का बदला मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तो गुनाहगार पुरतकसीर आदमी हूँ, गुनाहों में घिरा हूँ, जिल्लतों में घिरा हूँ। ए खुदाया, मैं तेरी नेमतों का बदला क्या दे सकता हूँ? मैं तो शुक्र अदा नहीं करता, मैं तो इतना तेरा नाफरमान बंदा हूँ, इतना तेरा नाशुक्रा बंदा हूँ कि मैं तेरी नेमतों पर तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। वयुअज़्ज़िमु निअमत अलैया फला उजाज़ी, ए खुदा तू मुझे इतनी ज़्यादा नेमतें देता है लेकिन मैं उन नेमतों पर बदला नहीं दे सकता। मैं आजिज़ हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं उन नेमतों का तुझे इवज़ नहीं दे सकता। फ़कम मिन मौहिबतिन हनीयतिन कद आतानी, अल्लाहु अकबर। ए खुदा कितनी खुशगवार इनायतें और बख्शिशें ऐसी हैं जो तूने मुझ पर की हैं, कितनी अताएं ऐसी हैं, कितने इनामात ऐसे हैं कि जो तूने मुझे मुसलसल पै दर पै देता गया। ए खुदा कितनी ऐसी तेरी नेमतें जो मैं जानता हूँ। जिंदगी की नेमत है, खुद बोलने देखने सुनने की नेमत है, खाने पीने की नेमत है, घर की नेमत है, घर वालों की नेमत है। ये जितनी नेमतें तूने मुझे दी हैं, अगर मैं देखूं तो इन सब का मैं मुस्तहिक नहीं हूं, ये मेरा इस्तेहकाक नहीं है, मैं इन सब नेमतों का हकदार नहीं हूं। लेकिन ये तेरा लुत्फ़ो करम है कि तूने बावजूद इसके कि मैं इन सब का अहल नहीं हूं, तूने मुझे सब नेमतें दी हैं। अल्लाह अकबर। फ़कम मिन मौहिबतिन हनीयतिन कद आतानी, ए खुदा कितनी खुशगवार इनायतें और बख्शिशें ऐसी हैं जो तूने मुझे अता की हैं, हालांकि मैं इन सब का अहल नहीं हूँ। वह अजीमतिन मखूफतिन कद कफानी, और खुदाया कितनी आफतों से तूने मुझे बचा लिया, कितनी तकलीफ़ों से तूने मुझे बचा लिया, कितने हादसात से तूने मुझे बचा लिया, कितनी दफ़ा गिरते गिरते तूने मुझे बचा लिया, कितनी दफ़ा हादसा होते होते तूने मुझे बचा लिया, और कितनी दफ़ा मैं हादसे में ज़ख्मी हो गया लेकिन तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे महफूज रख लिया, मेरी ज़िंदगी बच गई। कितने अफराद को मैंने अपने सामने हादसात का शिकार होते देखा, कितने अफराद को मैंने कोरोना से मरते देखा, कितने अफराद को मैंने अपनी आंखों के सामने इस दुनिया से जाते देखा, हादसात की वजह से, वबाई अमराज की वजह से, दीगर वजूहात की वजह से। लेकिन खुदाया तू कितना करीम है मुझ पर कि आज तक तूने मुझे जिंदा रखा हुआ है। कितनी तकलीफें तूने मुझसे दूर कर दी, कितनी परेशानियां, आफतें, कितनी बलाएं तूने मुझसे दूर कर दी। कितना करम है तेरा मुझ पर। अज़ीमतिन मखूफतिन कद कफानी, कितनी खतरनाक आफतों से तूने मुझे बचा लिया। जब लाखों मर रहे हैं कोरोना की वजह से, खुदाया मैं भी उनमें शामिल हो सकता था। ये मेरी एहतियात की वजह से नहीं है, ये मेरी जहानत की वजह से नहीं है, ये मैं बहुत ज़्यादा मुदब्बिर हूँ इस वजह से नहीं है, मैं बहुत चालाक हूँ इस वजह से नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मैस्क पहनता हूँ और ग्लव्स पहनता हूँ और एहतियाती तदाबीर करता हूँ, नहीं, इस वजह से नहीं है। ये तेरा करम है, तेरा करम है कि तूने मुझे बचा लिया है, तेरा करम है कि तूने मुझे ज़िंदगी का एक और मौका दिया है, तेरा करम है कि हर रोज़ मुझे नींद से बेदार कर देता है। ये तेरा करम है। कितने ऐसे हैं जो खुद से सोते हैं लेकिन उठ नहीं सकते, कितने ऐसे हैं जो खुद से बैठते हैं लेकिन उठ नहीं सकते। अभी कल ही हमारे यहाँ एक नौजवान की मौत हुई है, चौधरी इम्तियाज़ साहब के फर्जंद, जर्सी सिटी में। एहसन इम्तियाज़, नौजवान बच्चा, 29 साल उसकी उम्र थी, अपने कमरे में बैठा, अपनी चेयर पर बैठा है और कंप्यूटर पर काम कर रहा है। वालिदा बुलाने के लिए गई, दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। जब वालिदा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि कुर्सी पर बैठे मौत वाक़ई हो गई। खुदावंद मुताल आज ही उसकी तदफीन हुई। आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात से गुजारिश भी है नमाज वहशत कब्र की, आप एहसन इम्तियाज़ और चौधरी इम्तियाज़ हुसैन के लिए नमाज वहशत कब्र भी ज़रूर पढ़िएगा, उन्हें याद रखिएगा, और उनके लिए फातिहा की भी दरख्वास्त है। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि कितने ऐसे हैं जो खुद से बैठते हैं, उठ नहीं सकते, खुद से लेटते हैं, उठ नहीं सकते, अपनी मर्जी से सोते हैं, दूसरे दिन उठ नहीं सकते। कोरोना के मरीज कितने ऐसे हैं जो तड़प रहे हैं, लेकिन अल्लाह अज़ीमतिन मखूफतिन कद कफानी, कितनी ऐसी खतरनाक बलाएं हैं, आफतें हैं, बीमारियां हैं कि तूने मुझे उनसे महफूज रखा है। क्या ये तेरा कम करम है। वह बहजतिन मोनिकतिन कद अरानी, और खुदाया न फ़कत ये कि तूने मुसीबतें आफतें मुझसे दूर रखी हैं, बल्कि कितनी ऐसी खुशियां तूने मुझे दिखाई हैं कि जिनका अहल मैं नहीं था। वह बहजतिन मोनिकतिन कद अरानी, कितनी ऐसी हैरत अंगेज खुशियां ऐसी हैं
کہ جو तूने मुझे दिखाई है मैं उनका अहल नहीं था, मैं उन मुसर्रतों का हकदार नहीं था। तूने जहाँ पर मुसीबतें मुझसे दूर की, आफतों को मुझसे दूर किया, तकालीफ को मुझसे दूर किया, वहाँ पर तू अपनी नेमतें भी दिखाता रहा, अपना करम भी दिखाता रहा। कदम कदम पे मुझे खुशी मिलती रही, कदम कदम पे मुझे मुसर्रत मिलती रही, और कदम कदम पे तेरी रहमत मेरे शामिल हाल होती रही। फ़उस्नी अलैहि हामिदम वाज़कुरहु मुसब्बिहा, ऐ अल्लाह इन तमाम नेमतों पर मैं लगातार तेरी हम्द करता हूँ। अल्लाह अकबर। अगर मैं सारी ज़िंदगी इन नेमतों पर तेरी हम्द बयान करता रहूँ, तेरी तारीफ़ करता रहूँ, तेरी तस्बीह करता रहूँ, खुदाया मैं सारी ज़िंदगी अपनी गुजार दूँ तेरी हम्द करते हुए, लेकिन मेरी ज़िंदगी कम है, तेरी नेमतें ज़्यादा हैं, तेरा करम ज़्यादा है, तेरा लुत्फ़ ज़्यादा है, मेरी ज़िंदगी कम पड़ती है, मेरी ज़िंदगी कम हो जाएगी, तेरी नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। तेरा करम, तेरा लुत्फ़ जो शामिल हाल है उसका मैं कैसे तज़किरा करूँ। फ़उस्नी अलैहि हामिदन व अज़कुरहु मुसब्बिहा, खुदाया मैं तेरी हम्द व सना करता हूँ और लगातार करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहतकु हिजाबो, खुदाया अल्लाह अकबर। सारी नेमतें, सारी तारीफें तेरे ही लिए हैं कि तेरा पर्दा नहीं हटाया जा सकता। तू ऐसा पर्दे के पीछे है, अभी जो ऊपर तौहीद का जिक्र हुआ कि तू ऐसा दूर है कि नजर नहीं आता, और ऐसा करीब है कि सरगोशी को सुन लेता है, ऐसा करीब है कि जो राज को जानता है। गोया मेरी आंखों के सामने एक ऐसा पर्दा है कि तू मुझे नजर नहीं आता, और उस पर्दे को मैं हटा नहीं सकता, मैं तुझे देख नहीं सकता। तेरी कुदरत को तो देखता हूं, तेरी रहमतों को तो देखता हूं। खुदाया मैं तेरे लुत्फ़ो करम को तो महसूस कर सकता हूं, लेकिन वो पर्दा नहीं हटा सकता। मैं कैसे तुझे देख सकूं, मेरी आंख में वो ताकत नहीं है, वो सकत नहीं है, वो नूर कैसे देख सकूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहतकु हिजाबो, तेरा पर्दा हटाया नहीं जा सकता। और कोई ये ना समझे कि यहां पर्दे से मुराद ये कि खुदा पर्दे के पीछे है। अगर ये अकीदा हो कि खुदा पर्दे के पीछे है तो उसका मतलब ये है कि खुदा यहां नहीं और पर्दे के पीछे है, और ऐसा तो खुदा हो नहीं सकता कि जो एक जगह हो और दूसरी जगह ना हो। ये इंसान है जो एक जगह पर होता है और दूसरे मकाम पर नहीं होता। खुदा वो है जो हर जगह पर मौजूद है, वो नजर नहीं आता, वो मरई नहीं है, वो नजर नहीं आता, लेकिन वो हर जगह पर मौजूद है, और कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर खुदा मौजूद न हो। आसमानों की तरफ देखकर दुआ करने का मतलब ये नहीं है कि वो वहां मौजूद है। अगर वो वहां है तो इसका मतलब है यानी नहीं, खुदा ऐसा नहीं है। ये बंदा होता है कि एक मकाम पर है तो दूसरे मकाम पर नहीं है, और अगर उधर है तो इधर नहीं है। लेकिन खुदा वो है कि जो हर जगह पर हर आन मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहतकु हिजाबो वला युगलकु बाबो, अल्लाहु अकबर। और खुदाया तू कितना सखी है कि तेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वला युगलकु बाबो, तेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होता। बड़े बड़े सखी मैंने देखे हैं, बड़े बड़े फैयाज मैंने देखे हैं, बड़े बड़े अमीर मैंने देखे हैं, बड़े बड़े करीम मैंने देखे हैं, लेकिन सब एक वक्त दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अब वक्त ख़त्म हुआ, अब साहब के आराम का वक्त है, अब हुजूर आराम कर रहे हैं, बाद में आना, फिर आना। लेकिन खुदाया तू कैसा करीम है कि तुझसे रात को मांगता हूँ, तू रात को देता है और सुनता है। मैं दिन में मांगता हूँ, तू दिन में सुनता है और देता है। कोई वक्त ऐसा नहीं कि मुझे मना कर दिया गया हो कि अब खुदा के दरवाजे बंद न मांगो, नहीं, ऐसा नहीं है। खुदाया तू कितना करीम है कि तू हर जगह पर मौजूद है, सरगोशियां सुनता है, और जब भी मैं पुकारूं तू मुझे तब तब सुनता है। देखिए नाज़रीन, मखलूक और खालिक में ये फ़र्क है। मखलूक एक वक्त में सुनती है, एक वक्त उनका मुअय्यन है, आपको टाइम दिया जाता है कि अगर इस काम के लिए आना है तो इतने से इतने बजे के दरमियान आ पाए। लेकिन वो खुदा कितना करीम है, उसने कोई वक्त नहीं रखा। उसने कहा जब मांगना चाहो, नींद में मांगो, सोते मांगो, जागते मांगो, बिस्तर पर मांगो, सवारी में मांगो, बैठे हुए मांगो, उठते हुए मांगो, खाते हुए मांगो, पीते, इसलिए तो हमें दुआएं तालीम की, कदम कदम पर मांगो। वो खुदा सुनता है, वो जानता है और वो अता करता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहतकु हिजाबो वला युगलकु बाबो वला युरद्दु साइलो, अल्लाहु अकबर।
वला युरद्दु साइलहु। और खुदाया कितने ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि जो साइल को खाली हाथ लौटा देते, जो कहते हैं खत्म हो गया, जो कहते हैं अब तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ मौजूद नहीं है। बड़े बड़े सखी, बड़े बड़े फैयाज और करीम मैंने देखे हैं ऐ खुदाया कि जो खाली लौटा देते हैं, खाली पलटा देते हैं। लेकिन तू कितना करीम है कि जो साइल तेरे दरबार में आता है तू किसी को खाली वापस नहीं लौटाता। वला युरद्दु साइलहु, और खुदाया तेरे दरवाजे पर जो भी सवाली आता है तू हर एक को अता करता है। तेरे खजाने इतने वसी हैं, तू हर एक को अता करता है। वला युखय्यबु आमिलहु, और ऐ खुदा तेरा उम्मीदवार कभी मायूस नहीं होता, तुझसे लेने वाला कभी ना उम्मीद नहीं होता। नाज़रीन आइए हमारे साथ एक कॉलर है, देखते। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर, आप सिस्टर सलमा ह्यूस्टन से कॉल कर रही हैं? मैं ह्यूस्टन से बात कर रही हूँ, उम्मे सलमा जरीना। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। वहाँ से वही जी तबीयत सही नहीं है, वो आंखें बहुत खराब चल रही हैं, वो तबीयत अभी सही नहीं है, डॉक्टर के भी दिखा कर आई हूँ अभी मैं ना। तो मेरे लिए मेरी आंखों के लिए दुआ करिएगा, खुदा शिफा दे। और मेरे बच्चों जी मेरे बच्चों के लिए भी, और मेरे वालिदैन के लिए, मेरे सास ससुर के लिए, मेरे सबके लिए, कुल मोमिन मोमिनात के लिए दुआ करिएगा मौलाना साहब, और दुआ करिएगा इमाम ज़माना का जल्द से जल्द ज़हूर हो जाए, जिसमें हम सब कुल मोमिन मोमिनात शरीक हों, और बुराइयां दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आमीन आमीन आमीन। असल में हकीकत में बात आपने बिल्कुल सही फरमाई। असल दुआ तो ये है कि हमारे इमाम का ज़हूर हो, ताकि ये सारे मुश्किलात हल हो जाएं, सारी मसाइल हमारे हल हो जाएं, और सबका हल इमाम के ज़हूर में है। और खुदा करे इंशाअल्लाह अल्लाह आपको, आपकी आंखों आशोब चश्म से भी खुदा आपको शिफा अता करे, इंशाअल्लाह आपको सेहत हो, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को तूल उम्र दे, आपकी बेटियों को, आपके दामादों को खुदा सलामत रखे, आपके घर में रहमतें बरकतें हों, मालो रिज़्क़ में बरकत हो, और खुदा आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत करे। बहुत शुक्रिया सिस्टर सलमा, आपने ह्यूस्टन से हमें कॉल की। सबकी तरफ से आपको भी बहुत दुआएं, अल्लाह आपको खुश रखे, और आप जैसे दुनिया में हर जगह फैल जाएं, ताकि पूरी दुनिया में अमन हो जाए, बुराइयां खत्म हो जाए, सब लोग अच्छे हो जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। खुदा करे कि हम उसी रास्ते पर चलें जो अहले बैत का रास्ता है। खुदा करे हम गुनाहों की ज़िंदगी से दूर हो जाएं और आले मोहम्मद के रास्ते पर चलें। बहुत शुक्रिया सिस्टर सलमा, आपने हमें ह्यूस्टन से कॉल की। हम प्रोग्राम देखते रहिए, आप हमारे साथ शामिल हैं, इंशाल्लाह आप हमारी दुआ में हैं। जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा। हमें सिस्टर सलमा ने ह्यूस्टन से कॉल की, आप भी कॉल कर सकते हैं। 8484690420 हमारा नंबर है। आइए नाज़रीन आगे दुआ इफ्तिताह के अगले जुमलों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हमें क्या दर्स दिया है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगला जुमला जो है वो ये है, व अज़ीमतिन मखूफतिन कद कफ़ानी व बहजतिन मुनिकतिन कद अरानी व उसनी अलैहि हामिदन वज़कुरहु मुसब्बिहा। नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मैं कुछ लोगों का फातिहा पढ़ाना चाहती हूँ। जी ज़रूर सिस्टर, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? कनाडा से बात कर रही हूँ। कनाडा से मैं कनाडा से बात कर रही हूँ। जी ज़रूर ज़रूर सिस्टर, नाम लिखवाइए। जी सैयद खुर्शीद अली, माजिद अली, जाकिर अली, अकबरी बेगम, खातून बीबी, खातून बीबी, जहरा बीबी, जी खातून बीबी, जहरा बीबी, मुशीर अतर, इशरत नकवी, कासिम रजा, और मेरी बेटी के लिए दुआ करें, शादी के लिए, वो शादी के लिए राजी नहीं हो रही, और हम सबकी सेहत के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह सिस्टर दुआ करेंगे। खुदावंद मुताल आपके घर पर रहमतें बरकतें नाजिल करे, आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत हो। खुदावंद मुताल आपके बच्चों को तूल उम्र दे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो इंशाल्लाह। और खुदा करे आपकी बेटी की जल्द अच्छी जगह पर शादी हो जाए, खुदा उस बच्ची के नसीब अच्छे करे, और खुदा आप सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कनाडा से कॉल की। इंशाल्लाह आप देखते रहिए, आखिर में हम फातिहा भी करेंगे मरहुमीन के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। नाज़रीन मोहतरम, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर 8484690420 है। आइए दुआ के अगले जुमलों की तरफ बढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला युहतकु हिजाबो वला युग़लक़ु बाबो वला युरद्दु साइलो वला युख़य्यबु आमिलो। ए खुदा, तेरा साइल जो तुझसे मांगता है कभी खाली नहीं जाता, और तुझसे मांगने वाला कभी मायूस नहीं होता, कभी नामुराद नहीं होता। जो तुझसे सवाल करता है वो उसे हमेशा मिल जाता है। जो किसी बंदे से मांगता है, जो किसी बंदे से सवाल करता है,
اسے کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی اسے دیا جاتا ہے کبھی اسے مایوس پلٹا دیا جاتا ہے، لیکن اے خدا تو کتنا کریم ہے کہ تجھ سے جو جو مانگتا ہے تو ہر ایک کو عطا کرتا ہے، ہر ایک کو تو دے دیتا ہے، کوئی تیرے دروازے سے مایوس نہیں لوٹتا۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین۔ اللہ اکبر۔ اے خدا تو کتنا کریم ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جو تو ڈرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، تو ڈرنے والوں کی پناہ گاہ ہے۔ ہاں، جو ڈرنے والا ہے تو اس کی پناہ بن جاتا ہے، تو ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، لہذا ڈرنے والوں کی پناہ گاہ تو ہی ہے۔ وَيُنَجِّ الصَّالِحِينَ، اور جو نیکوکار ہیں، جو نیک ہیں، تو ہی انہیں نجات دیتا ہے، تو ہی ان کا نجات دہندہ ہے۔ جو ڈرتے ہیں تو ان کی پناہ گاہ ہے، جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے اندر خوف خدا ہے، تو ان کی پناہ گاہ ہے۔ گویا ناظرین یہاں پر ایک اور جملے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اے خدا جو ڈرتے نہیں ہیں، جن کے اندر خوف خدا نہیں ہے، گویا تو ان کی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے آج کے زمانے میں جو سب سے بڑی ایک بیماری ہے وہ یہ کہ خوف خدا ختم ہو گیا ہے، لوگوں کے اندر سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے، ڈر نہیں ہے، لوگ دوسرے کی جان لے رہے ہیں اور ڈر نہیں ہے، دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، مار رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ خوف خدا نہیں ہے، خدا سے خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے، انہیں قبر کا احساس نہیں ہے، انہیں آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین، تو امان دیتا ہے جو ڈرتے ہیں، تو ان ڈرنے والوں کے لیے امان بن جاتا ہے۔ وَيُنَجِّ الصَّالِحِينَ، اور جو نیکوکار بندے ہیں، جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، جو متقی ہیں، جو واجبات ادا کرنے والے ہیں، جو محرمات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، تو انہیں نجات دیتا ہے، تو انہیں کامیابی کا پروانہ دیتا ہے، تو انہیں جنت الفردوس میں داخل کرتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ اور خدایا تو کتنا کریم ہے کہ جو مستضعفین ہیں، جو دبائے ہوئے ہیں، جو لوگوں کے اور ظالمین کے ظلم کے نیچے پسے ہوئے لوگ ہیں، جو دبے ہوئے لوگ ہیں، تو انہیں اٹھاتا ہے۔ جنہیں لوگ گراتے ہیں تو اٹھاتا ہے، لوگ انہیں مارتے ہیں تو اٹھاتا ہے، لوگ دباتے ہیں تو اٹھاتا ہے۔ کتنا تو رحم کرنے والا ہے، مستضعفین کا کتنا خیال کرنے والا ہے، اور محروموں کا کتنا تو خیال رکھتا ہے کہ ظالم لوگ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، گراتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انسان پستی میں رہے، لیکن اللہ اکبر تیری تدبیر کتنی اعلیٰ ہے اور تیرا کرم کتنا زیادہ ہے کہ بندے گراتے ہیں مجھے لیکن تو ابھارتا ہے مجھے، تو اٹھاتا ہے مجھے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، رزق تیرے ہاتھ میں ہے، زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، موت تیرے ہاتھ میں ہے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ انسان جو دنیا میں خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، خدا کرے کہ اسے ہوش آ جائے اور وہ اپنے آپ کو عبد بنا لے، انسان بن جائے، بندہ بن جائے، بندگی کرنا شروع کر دے۔ عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین، تو مستضعفین کو اٹھاتا ہے، محروموں کو اٹھاتا ہے، تو پسے ہوئے طبقے کو تو بلند کرتا ہے۔ ویضع المستکبرین، اور جو مستکبر ہیں، جو متکبر ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، خدایا تو انہیں نیچے دکھاتا ہے۔ اے خدایا تو انہیں گراتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں تو انہیں گراتا ہے۔ دیکھتے ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر کہاں سے کال فرما رہی؟ میرا نام زاہدہ نقوی ہے اور میں اوہایو سے کال کر رہی ہوں۔ زہرا نقوی اوہایو سے۔ جی سسٹر۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ اور سب کو مومنوں کو مسلمانوں کو اس نبوت کی رحمت سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب اور العالمین۔ پروردگار ہمیں بہترین سے دنیا کا اور بہترین آخرت کا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سب کا محمد علیہ محمد کا سب کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شب جمعہ ہے تو آپ جو فاتحہ پڑھیں گے تو میں اپنی کچھ محرومین کا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ جی جی ضرور ضرور ضرور۔ کا بھی نام لے لے تو جی جی ضرور لکھوائیے، ضرور لکھوائیے۔ لکھیے برکت بی بی،
बरकत बीबी, सैयद जाफर हुसैन शाह, सैयद जाफर हुसैन शाह, तालिब हुसैन शाह, तालिब हुसैन शाह, अकबर अली शाह, अकमल अली शाह, शाहिदा परवीन, शाहिदा परवीन, जी जी, रुखसाना, रुखसाना, सरदार बेगम, सरदार बेगम, सैयद शाह मोहम्मद सैयद शाह मोहम्मद और सब महरूमीन और खानदान के तमाम। सब महरूमीन। जी सिस्टर, आपने सिस्टर ज़ारा नकवी, आपने हमें ओहायो से कॉल की। खुदावंद मुताला आप पर, आपके घर वालों पर, सब पर रहमतें बरकतें नाजिल करे, परेशानियों से महफूज रखे, कोरोना से महफूज रखे, दीगर अमराज से खुदा आपको महफूज रखे, और जितने मरहुमीन आपने नाम लिखवाए खुदा सबको जवार मासूमीन में आला इल्लियीन में जगह दे। आप देखती रहिए, इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर में हम इज्तिमाई फातिहा करेंगे और सब मरहुमीन को हम इंशाअल्लाह दुआ में शामिल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा। हमें सिस्टर ज़ारा नकवी ने ओहायो से कॉल की और अपने मरहुमीन के नाम लिखवाए। आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे पास 20 मिनट इस वक्त मौजूद हैं और पूरे 6 बजे इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आज अपने मरहुमीन को याद रखें। देखिए हम बाज़-औक़ात दुनिया की मसरूफियात में अपने आप को भूल जाते हैं, अपने मरहुमीन को भूल जाते हैं, और हर शब जुमा अरवाह आती हैं, रूहें आती हैं। हमारे घर वाले जो हमारे चाहने वाले दुनिया से चले गए, खुदा उन्हें इजाज़त देता है, वो इजाज़त लेकर आती हैं और आकर घर में देखती हैं कि हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं हमारे लिए। और अगर घर वालों को होश ही ना हो, अपनी मसरूफियात में हो, या घर में नाच गाना हो रहा हो, या म्यूज़िक लगा हो, या घर में, तो वो उन्हें अफसोस होता है, कोफ्त होती है, और वो गिरिया करती हैं, और वो रूहें कहती हैं कि हम तो तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ कर आए थे, हम तो तुम्हें इस अफसुर्दगी में छोड़ कर आए थे कि तुम हमारा कुछ ख्याल करते। हम तो जब तुम्हें छोड़ कर आए थे तो बहुत सा माल तुम्हारे हवाले करके आए, घर हवाले करके आए, और पता नहीं क्या क्या तुम्हारे हवाले करके आए, कि तुम हमें याद रखोगे, कुछ हमारे लिए कार्य खैर करोगे, कुछ हमें दुआ में याद रखोगे, सदका खैरात हमारे नाम पर दोगे, कुछ ज़कात व सदकात हमारे नाम पर दोगे। लेकिन तुमने तो हमें कैसा फरामोश कर दिया, न दुआ है, ना हमारे नाम पर सदका है, ना हमारी नमाजें पढ़वा रहे हो, ना हमारे रोज़े रखवा रहे हो, ना हमने जो हज किया वो तुम अदा करवा रहे हो, तुमने तो हमें भुला दिया है, फरामोश कर दिया है। वो रूहें अफसुर्दगी के आलम में वापस जाती हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं जी वैंकूवर से बात कर रहा हूँ, कनाडा से। मुझे पहले तो उस बच्चे का नाम बताइए जिसकी खबर वहशत की नमाज पढ़नी है मौलाना साहब ने। जी ये बच्चा 29 साल का था, जो जर्सी सिटी में, और अकलौती औलाद थी अपने वालिदैन का, अकलौता नरीना औलाद थी। एहसन इम्तियाज, एहसन इम्तियाज, एहसन, जी एहसन इम्तियाज, एक बार मैं लिख दूं जरा। जी जी एहसन इश्तियाक, इम्तियाज, एहसन इम्तियाज एहसन इम्तियाज इब्ने इम्तियाज कुछ मुझे हुसैन। मरहूमीन के लिए फातिहा पढ़वाने थी। जी और जरूर ये भी बताइए कि वो ये डोनेशन के लिए इसी नंबर पे फोन करें आपको या कोई और? जी, आप इसी नंबर पर कर सकते हैं। प्रोग्राम के बाद आप कॉल करें, इंशाल्लाह हम आप आपको। लोग वीज़ा ले लेते हैं ना? जी ले लेते हैं, बिल्कुल। जी हाँ बोले जी। वो मरहूमीन के मैं नाम लिखाना चाह रहा जी नाम लिखवाइए। हूँ। मुशीर हैदर, मुशीर हैदर, अमीर जहरा, अमीर जहरा, मेहदी मरहूम, मेहदी मरहूम, फैसल मेहदी, नाहिद मेहदी, फैसल मेहदी, नाहिद मेहदी, काजिम रजा, काजिम रज़ा, साबिर नकवी, साबिर नकवी, हसनैन रिजवी, हसनैन रिजवी, मुसर्रत काजमी। मुसर्रत काज़मी। कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हम दुआ खैर करेंगे, फातिहा भी करेंगे। आज शब जुमा भी है, अपनी अरवाह को याद करने के लिए ख़ास शब है। वैसे तो हर रोज़ याद रखना चाहिए, लेकिन आज की शब जो है वो ख़ास है। इंशाल्लाह हम फातिहा करेंगे। आपने हमें कनाडा से कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। नाज़रीन मोहतरम, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम इस वक्त लाइव आपकी खिदमत में नशर हो रहा है। अलमैदी टीवी पर आप इसे देख सकते हैं, जादू और शाह और दीगर डिवाइसेस पर आप हमें देख सकते हैं। अलमैदी टीवी के साथ आप तावन भी करें। आप इस प्रोजेक्ट में, इस नेक प्रोजेक्ट में आप हमारा हाथ बटाएं, आप हमारा साथ दें, आप आगे बढ़िए। जैसे अभी हमें कनाडा से ब्रदर पूछ रहे थे डोनेशन के लिए। माह रमज़ान का महीना है, अपने जितने भी नेक प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हिस्सा डालिए। ये आपके तावन से, आपकी मदद से ये नेक काम हो रहे हैं, ये इदारे चल रहे हैं और ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। हम आपकी खिदमत में मौजूद हैं। अपने इदारे को, अपने अलमैदी फाउंडेशन को, अलमैदी टीवी को
یقیناً یاد رکھیے، فراموش نہ کیجیے، آپ کے تعاون سے یہ سب چیزیں ممکن ہو رہی ہیں اور آپ کی خدمات میں ہم یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، خداوند مطالعہ آپ کے مال و رزق میں برکت بھی دے، اور خداوند مطالعہ آپ کو ہر ناگہانی اور مصیبتوں اور پریشانیوں اور آفات و بلیات سے خدا آپ کو محفوظ و معمون رکھے۔ تو ناظرین، عرض یہ کر رہا تھا کہ شب جمعہ میں اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی دنیا کمانے میں اور اپنی دنیا کو انجوائے کرنے میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے مرحوم کو بھول بیٹھے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے صرف کر دی، ہمارے والدین، ہمارے باپ دادا، ہمارے اجداد کی جو ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں۔ کیا ہم فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے؟ کیا ان کے نام کا ہم صدقہ نہیں دے سکتے؟ کیا ان کے نام پر ہم کوئی کار خیر نہیں کر سکتے؟ استغفر اللہ، خدا کرے کہ ہمیں یہ ہوش آئے اور اپنے مرحومین کو نہ بھولیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا بھیجتے ہیں، جیسے کل ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اور ہم کسی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں۔ آئیے اپنے مرحومین کو ہم یاد رکھیں تاکہ ہمارے پیچھے رہ جانے والے کل ہمیں یاد رکھیں۔ آج ہم کسی کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، کل کوئی ہمیں دعائے خیر میں یاد رکھے گا۔ آج کسی کے لیے نماز وحشت قبر پڑھیں گے، کل جب ہم قبر کی تاریکی میں جائیں گے تو کوئی ہمیں یاد رکھے گا۔ اور وہ قبر بہت سخت منزل ہے، وہ پکارتی ہے انسان کو 5 مرتبہ، 5 جملوں سے انسان کو یاد کرتی ہے۔ وہ قبر، تاریک قبر جو ہے، وہ کہتی ہے، ہاں القبر ینادی بخمس کلمات، 5 جملوں سے انسان کو ہر روز ندا دیتی ہے اور یاد کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے انا بیت الوحدت، اے انسان سوچ لے میں تنہائی کی جگہ ہوں، تنہائی کا گھر ہوں۔ تو تنہائی میں رہنے کا عادی نہیں ہے، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہتا ہے، تو اپنے گھر میں آرام سے رہتا ہے، کبھی تو تنہا نہیں رہ سکتا، لیکن میں تو تنہائی کی جگہ ہوں، تنہا مقام ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، وحدت کا گھر ہوں۔ فَحْمِلُوا إِلَيَّ أَنِيسًا، اپنا مددگار لے کر آنا، اپنا ساتھی لے کر آنا۔ تجھے وحشت ہوتی ہے قبر کی تاریکی سے، قبر کے اندھیرے سے، قبر کی تنہائی سے، اپنا ساتھی ساتھ لے کر آنا۔ مومنین مومنات، آئیے اپنے لیے بھی ساتھی بنائیں اور اپنے مرحومین کا کہ جو بے چارگی کی عالم میں ہیں، بے کسی کے عالم میں ہیں، جو اس وقت بالکل بے چارے ہیں کہ جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور ہماری دعاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، آئیے ان کے لیے کار خیر کریں، آئیے انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آئیے ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، اور یقین جانیں یہ فاتحہ جب آپ ان کے نام کا پڑھتے ہیں اور ان کی طرف بھیجتے ہیں، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان کی طرف جاتا ہے، ان کی روح خوش ہو جاتی ہے، شادمان ہو جاتی ہے۔ آپ محسوس کریں، کبھی آپ ایک ایسے عالم میں ہوں، ایسی حالت میں ہوں کہ جہاں پر آپ سخت ترین مشکل میں ہوں، سخت ترین اذیت میں ہو، تکلیف میں ہو، اور کوئی مددگار نہ ہو، کوئی آپ کو، فرض کریں آپ کسی خدا نخواستہ کسی جیل میں ڈال دیے گئے ہوں اور وہاں سے رہائی کا اور چھٹکارے کا کوئی امکان نہ ہو، اچانک سے کوئی بندے خدا آ جائے، کوئی رحمت بن کر آ جائے اور وہ کہے کہ میں تجھے اس جیل سے چھڑانے آیا ہوں، یہ تمہارا بیل بانڈ ہے، میں نے انتظام کر دیا، میں تمہیں چھڑانے آیا ہوں، کتنی مسرت ہوگی، کتنی تسکین ہوگی، کتنا اچھا لگے گا، کتنا اچھا انسان محسوس کرے گا۔ یقین کریں جب ہمارا فاتحہ وہاں جاتا ہے تو وہ ہمیں نہیں پتا وہ کس حالت میں ہیں، ہمیں نہیں خبر کہ وہ کتنی مشکلوں سے گزر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کتنی اذیتوں سے وہ گزر رہے ہیں، لیکن جب یہ فاتحہ کا ثواب جاتا ہے، صدقہ و خیرات جاتا ہے، آپ کا عمل خیر وہاں جاتا ہے، آپ کی دعائیں وہاں جاتی ہیں، سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن وہاں جاتی ہے، آپ جو کچھ ان مرحومین کے لیے، روحوں کے لیے کرتے ہیں، جب یہ تحفہ پہنچتا ہے وہاں پہ تو یوں سمجھیے کہ عذاب میں ہے تو تخفیف ہو جاتی ہے، نجات مل جاتی ہے، سختیوں سے آزادی مل جاتی ہے، گویا جیل سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے اپنے مرحومین کے لیے؟ کیا یہ بہت مشکل کام ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ آئیے مومنین متوجہ ہو جائیں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں، اور اپنے آپ کو یاد رکھیں، کل منو مٹی کے نیچے ہم نے بھی جانا ہے، کل منو مٹی کے نیچے جب ہم ہوں گے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آئیے آج ذخیرہ آخرت کر لیں، آئیے آج جاگ جائیں اور بیدار ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سجاد شاہ صاحب بروکلن، کیسے ہیں شاہ جی؟ خیریت سے ہیں؟ دعائیں صحت کے لیے اور میرے مرحومین کے لیے دعا کرنی ہے، اور ایک میرا سوال ہے، یہ ہم دعا کے سلسلے میں ہم اکثر دعائیں کرتے رہتے ہیں، منت بھی مانتے ہیں، بعض کا کتنا بندہ
امید ہو جاتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس کے بارے تھوڑی سی وضاحت کر دیں. ایسا ہونا چاہیے نہیں؟ یعنی بہت زیادہ عمل بھی کرتا ہے بندہ, دعائیں بھی مانگتا ہے, لیکن دعا قبول نہیں ہوتی, قبول ہونے میں تاخیر ہو جاتی. میں عرض کرتا ہوں, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ہمیں سجاد شاہ صاحب نے بروکلن سے کال کی اور ہم دعا گو ہیں. ان کے دوست ذیشان حیدر صاحب کی جو آئی سی یو میں, خداوند متعال انہیں شفا عطا کرے, انہیں طول عمر دے اور وہ صحت و تندرستی کے ساتھ واپس اپنے گھر میں پہنچے. شاہ جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا قبول نہیں ہو رہی, وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل نہیں رہی. تو میں شاہ جی کی خدمت میں عرض کروں کہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے خدا سے سوال کیا, وہ سوال پورا نہ ہو, یہ ہوتا نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ خدا کی رحمت کے خلاف ہے, اس کے کرم کے خلاف ہے, اس کے جود و سخا کے خلاف ہے کہ بندہ مانگے وہ دے نہیں. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, آپ کی خدمت میں عرض کروں, انسان ایک چیز مانگ رہا ہے, خدایا مجھے لاکھ پتی و کروڑ پتی بنا دے. اب وہ کروڑ پتی نہیں بن رہا, دعا مانگ رہے ہیں خدایا دے دے, خدایا رزق دے, بڑھا دے, بڑھا دے, بڑھا. اب وہ رزق اس کا نہیں بڑھ رہا. یہ نہ سمجھے کہ دعا قبول نہیں ہوئی, دعا خدا سنتا ہے اور خدا قبول کرتا ہے. بعض اوقات خدا وہ دے دیتا ہے جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات بس آپ نے کہا لاکھ پتی سے کروڑ پتی بنا دے, خدا نے بنا دیا, اب بندہ بن گیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خدا کو پتا ہے یہ لاکھ پتی ہے تو عبادتوں کا یہ حال ہے, یہ کروڑ پتی ہو گیا تو یہ تو مصلی پر نہیں آئے گا, یہ کروڑ پتی ہو گیا تو یہ تو میرا نام تک نہیں لے گا, یہ کروڑ پتی ہو گیا تو یہ تو بخیل ترین ہو جائے گا. جب دولت کا اضافہ ہوگا اس کے اندر تکبر آ جائے گا, گھمنڈ آ جائے گا, غرور آ جائے گا, اور یہ مجھ سے اور دور ہو جائے گا. تو خدا جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. ہم بعض چیزوں کو مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز ہمارے لیے منافع بخش نہیں ہوتی, نقصان دہ. میں نے اگلے دن بھی آپ کی خدمت میں مثال عرض کی تھی کہ بچہ آگ کے قریب بیٹھا ہے, گھر والے بھی بیٹھے ہیں, فائر پلیس کے قریب اگر آپ بیٹھے ہیں اور آگ جل رہی ہے, بچہ اس آگ کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے, اس شعلے کے رنگوں کو دیکھتا ہے, وہ نیلا اور گولڈن رنگ اس بچے کو اٹریکٹ کرتا ہے. بچہ اسے شعلے کو پکڑنا چاہتا ہے اور والدین پیچھے ہٹا لیتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ہاتھ جل جائے گا. بعض چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں, خدا کو پتہ ہے اگر یہ مل گئی تو یہ جل جائے گا. ہو سکتا ہے تکبر کی آگ میں جل جائے, ہو سکتا ہے حسد کی آگ میں جل جائے, ہو سکتا ہے کسی اور بیماری میں جل جائے. تو بعض اوقات جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں خدا وہ دے دیتا ہے, بعض اوقات خدا وہ نہیں دیتا, اس کے بدلے میں کوئی اور نعمت دے دیتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے, آپ کے دعا کے الفاظ ضائع نہیں ہوتے. بعض اوقات جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل جاتا ہے, بعض اوقات خدا کسی اور نعمت سے تبدیل کر دیتا ہے, کوئی نعمت مل جاتی ہے, اور بعض اوقات خدا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ رکھ دیتا ہے. انسان جب وہاں جائے گا, بندہ کہے گا میں نے تو کوئی عمل خیر کیا نہیں, یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو خدا کہے گا یہ تیری دعائیں میں نے آج کے دن کے لیے جمع کر لی ہیں کہ جب تجھے سخت ترین ضرورت تھی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی فون کیا تھا, میرے دماغ میں ایک سوال کافی عرصے سے گھوم رہا ہے. جی جی, میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سجدہ کے اوپر سجدے کی کیا تاریخ ہے, کیونکہ کربلا کے واقعے سے پہلے بھی تو امام جو تھے وہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے, تو وہ تو سجدہ یوز نہیں کرتے ہوں گے, تو ذرا یہ ایکسپلین کر دیں گے. میں بتا دیتا ہوں. شکریہ. ہمیں بھائی نے کینیڈا سے کال کی ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہم جو سجدہ کا ہم سامنے رکھتے ہیں, مکتب جعفریہ والے, ہم اہل تشیع جو ہیں, ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے سامنے سجدہ گاہ رکھتے ہیں جو کربلا سے آتے ہیں, کربلا کی مٹی سے وہ سجدہ گاہ بنائے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سجدے گاہ کی تاریخ یقیناً سجدہ حضور نے بھی مٹی پر کیا ہے. سجدے کی جو تاریخ ہے مٹی پر سجدہ کرنا, یہ سنت رسول ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مٹی پر سجدہ کیا ہے, اور حضرت کو تو ابو تراب ہی اسی لیے کہتے ہیں کہ مٹی کا باپ ہے. وہ مٹی پر سجدہ کرنا افضل ترین سجدہ ہے, اور سجدہ اسی لیے مٹی پر کروایا گیا کہ انسان کو اس میں عاجزی آئے. اور یہ 2 سجدے رکھے گئے, میں 2 دن پہلے بھی اس پر گفتگو کر چکا ہوں کہ انسان کی ہر رکعت میں 2 سجدے رکھے گئے. پہلے سجدے میں جب مٹی پر سر رکھتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے اسی مٹی سے بنا ہوں تاکہ عاجزی آئے.
دوسری دفعہ جب دوسرا سجدے میں سر رکھتا ہے مٹی پر تو دوبارہ یہ کہتا ہے کہ اسی مٹی میں میں نے جانا ہے. گویا پہلا سجدہ مٹی پر سر رکھے گا, کہے گا اسی مٹی سے پیدا کیا گیا. دوسری دفعہ سر سجدے میں رکھے گا تو پتہ چلے گا اسی مٹی میں جانا ہے, اور درمیان کا وظیفہ ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. گویا زندگی استغفار کرتے گزرنی ہے. تو حضور نے بھی مٹی پر سجدہ کیا. مٹی پر سجدہ کرنا افضل ہے. گویا سجدے کا بنیادی فلسفہ ہی یہ ہے کہ انسان میں عاجزی آئے, انسان کا تکبر ختم ہو, اور اس تکبر کو ختم کرنے کا بہترین جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان اس پر سجدہ کرے کہ جسے حقیر سمجھتا ہے. مٹی جو ہے انسان کو پاؤں اس پر آتا ہے, لہٰذا سجدے کو فضیلت دی گئی. وہ سجدہ کہ جو مٹی پر ہوگا اس سجدے کو فضیلت دی گئی. حضور نے بھی مٹی پر سجدہ کیا, ائمہ اہل بیت نے بھی مٹی پر سجدہ کیا, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مٹی پر سجدہ کرنے والے تھے, امام حسن مجتبیٰ بھی مٹی پر سجدہ کرتے تھے. اور جب نواسہ پیغمبر کا 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا اور وہ خون اس مٹی میں شامل ہو گیا کہ جو مٹی عام مٹی تھی, عام مٹیوں کی طرح مٹی تھی, لیکن جب اس مٹی میں خون سید الشہداء شامل ہو گیا, کربلا کے شہیدوں کا خون شامل ہو گیا, اب وہ خاک شفا بن گئی. اب اس مٹی کو شرف حاصل ہو گیا, اب اس مٹی کو فضیلت مل گئی. لہٰذا اب اس مٹی جیسی اور کوئی مٹی نہیں ہے. وہ مٹی شفا بھی ہے. کائنات کی جس جگہ سے آپ مٹی لیں کھانا حرام ہے. کعبے کی مٹی حرام, مدینہ سے لیں مٹی کھانا حرام, نجف کی مٹی کھانا حرام, ہر جگہ سے مٹی کھانا شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے. لیکن کربلا کی مٹی جو ہے اس میں خدا نے شفا بھی رکھی ہے. الشفاء فی تربت ہی, اس تربت میں اس مٹی میں شفا رکھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منسوب ہے نواسے پیغمبر کے ساتھ. کربلا کے شہیدوں کا خون اس میں شامل ہو گیا. لہٰذا اس مٹی پر کہ جو کربلا کی مٹی ہے, جو وہاں سے سجدہ گاہ بن کر آتے ہیں, وہاں پر سجدہ کر چکے. مٹی پر عرض کر چکا, مٹی پر سجدہ کرنا ویسے ہی افضل ہے. اور وہ مٹی اگر کربلا کی ہو کہ جو خاک شفا ہے, جس میں نواسے پیغمبر کا خون ہے, اس کی فضیلت اور زیادہ ہو جائے گی. لہٰذا تاریخ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ انبیاء بھی مٹی پر سجدہ کرتے رہے, ہر نبی نے مٹی پر سجدہ کیا. ہمارے نبی خاتم الانبیاء سید الانبیاء جو ہیں وہ بھی مٹی پر سجدہ کرتے رہے. خود امیر المومنین مٹی پر بیٹھنے والے تھے, مٹی پر سجدہ کرنے والے تھے. لہٰذا جو افضل ترین سجدہ ہے وہ مٹی پر ہے, تاکہ انسان میں عاجزی آئے, انسان کے اندر تکبر کا خاتمہ ہو. اور وہ مٹی اگر کربلا کی مٹی ہو, چونکہ نواسے پیغمبر کی شہادت کے بعد کربلا کی زمین کو فضیلت مل گئی, کربلا معلیٰ بن گیا, لہٰذا وہ خاک شفا بن گئی. لہٰذا وہاں کی مٹی جو ہم لے کر آتے ہیں, ویسے آپ گھر کی مٹی پر سجدہ کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ چونکہ افضل ہے, وہ چونکہ سب سے بہتر ہے, لہٰذا اس مٹی پر سجدہ کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. ناظرین, اب چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا, 2 یا 3 منٹ ہمارے پاس ہیں, اور ہم نے ابھی دعا خیر بھی کرنی ہے, اپنے مرحومین کو اپنی دعا میں یاد بھی رکھنا ہے. آئیے سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں, اور اپنے جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ شب جمعہ ہے, تیرے دربار میں ہیں, تیری بارگاہ میں ہیں, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے, گناہوں سے عاجز آ چکے ہیں. خدایا تیری رحمت کے علاوہ کوئی امید نہیں ہے, اہل بیت سے ہٹ کے کوئی وسیلہ نہیں ہے. خدایا تیرے دربار میں اہل بیت کا وسیلہ لے کر آئے ہیں. اپنی کوئی نیکی نہیں ہے, اپنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے, اپنا کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کر سکیں سوائے محمد و آل محمد کے. علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا وسیلہ لے کر آئے ہیں, نواسے پیغمبر کی شہادت کا وسیلہ لے کر آئے ہیں, علی و بطول کی اولاد کا وسیلہ لے کر آئے ہیں. خدایا ہم سب کے احوال پر رحمتیں برکتیں نازل فرما, جو بیمار شفا عطا کر دے, جو مقروض قرض ادا فرما دے, جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور کر دے. اے خداوند متعال تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جو کرونا کے مریض ہے سب کو شفا یاب کر دے. خدایا دنیا کی رونقوں کو واپس پلٹا دے, دنیا بند ہو چکی ہے, قید ہو چکی ہے. خدایا ہمارے امام بارگاہ بند ہیں, ادارے بند ہیں, مساجد بند ہیں. خدایا محرم آ رہا ہے, پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ علی ابن ابی طالب کی شہادت کا جلوس آ رہا ہے, مجلسیں آ رہی ہیں. خدایا اسی طرح سے ہم آزاداری کر سکیں تاکہ ہماری حسرت پوری ہو, تاکہ ہم جی بھر کے ماتم کر سکیں, جی بھر کے نوحہ کر سکیں, جی بھر کے مجالس سن سکیں اور پڑھ سکیں. خدایا وہ وقت پلٹا دے اور وہی
حال اسی حالت میں ہمیں واپس پلٹا دے کہ اہل بیت کے ذکر میں ہمارے شب و روز گزریں. خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بہن بھائیوں نے آج ہمیں کال کی ہے سب کے گھروں پر رحمت برکت نازل فرما, سب کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما, سب کو زندہ و سلامت رکھ, سب کو بیماریوں پریشانیوں مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھ. خداوند متعال جتنے مرحومین کے ہمیں نام لکھوائیں گے ان سب کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عطا فرما. آج شب جمعہ ہے, ان تمام مرحومین کو کہ جن کے ہم نے نام لکھے ہیں یا ہمارے المیدی ٹی وی کے ناظرین جو ہمیں دیکھ سن رہے ہیں سب کے مرحومین کو آج جنت کا پروانہ نصیب کر دے. عذاب قبر خدا نخواستہ اگر کسی پر ہو رہا ہے تو اسے ختم کر دے. خداوند متعال سب کی روحوں کو آزاد کر دے اور سب کی روحوں کو جنت کی خوشخبری سنا دے. اے خداوند متعال تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ عالم برزخ کی منازل کو, عالم برزخ کی سختیوں کو سب کو معاف کر دے اور سب کو یہ نوید سنا دے کہ جنت کا پروانہ انہیں عطا کیا گیا ہے. خدایا ہمیں طول عمر عطا فرما, جو زندہ ہیں اپنی دنیا کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں زہرا بی بی نے, سجاد صاحب نے اور دیگر ہمارے بھائیوں نے کال کی. خداوند متعال زہرا نقوی ہمیں انہوں نے کال کی, ان تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما. خداوند متعال سید خورشید علی, عشرت نقوی, ماجد علی, کاظم رضا, ذاکر علی, اکبری بیگم خاتون بی بی, زہرا بی بی, برکت بی بی, سید جعفر حسین شاہ, طالب حسین شاہ, اکمل حسین شاہ, شاہدہ پروین, رخسانہ, سردار بیگم, سید محمد شاہ, مشیر حیدر, امیر زہرا, مہدی مرحوم فیصل مہدی, ناہید مہدی, کاظم رضا, صابر نقوی, حسنین رضوی, مسرت کاظمی اور سجاد حسین صاحب کے مرحومین. ہمیں اپنے بھائی نے کینیڈا سے کال کی, ان کے مرحومین. زہرا نقوی نے اوہایو سے کال کی, ان کے مرحومین. سسٹر سلمہ نے ہیوسٹن سے کال کی, ان کے مرحومین. اور جتنے ہمارے بہن بھائیوں نے ہمیں کال کی سب کے مرحومین پر بیک محمد و آل محمد رحمتیں برکت نازل فرما, سب کی روحوں کو راضی و خوشنود فرما, سب کے درجات کو متعالی فرما, سب کے درجات کو بلند فرما, قبر کی سختی برزخ کی سختی کو معاف فرما. اور بالخصوص آج جو عزیز ہم نے دفن کیا احسن امتیاز ابن امتیاز چودھری, خداوند متعال عذاب قبر سے محفوظ فرما, اس بچے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما, اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. مومنین آخر میں یہ تمام نام جو ہم نے پڑھے سب کے لیے اور آپ تمام کے مرحومین کے لیے, المہدی فاؤنڈیشن کے جو معاونین ہیں ان کے مرحومین کے لیے, مراجع اعظام, ذاکرین کرام, علماء کرام, ہمارے جتنے شہداء کرام ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے سب کی بلندی درجات کے لیے اجتماعی سورہ مبارکہ فاتحہ مع الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. ناظرین محترم بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ. السلام علیکم. السلام. شاہ جی تو ویڈیو نہیں ملی؟ مل گئی قبلہ, اوسم نہیں سی ملی. او اچھا, میں ڈر گیا جناب, میں کہ خدا کرے. نہیں قبلہ آلریڈی ان دا روم میں آلریڈی ایڈجسٹ کر دی تھی.
اچھا 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 وہ ہو گیا اچھا اچھا تے اچھا آئی تھنک آئی ڈونٹ نو تمہیں مینشن کیتا ہے نہیں لیکن اٹس اوکے دی کاروز ریکارڈنگ لیکن دعا افتتاح نہیں چلاواں گے میں دعا افتتاح کا تو ذکر نہیں کیتا میں ویسے شب جمعہ کا ذکر کیتا کہ زیارت وغیرہ پڑھی جائے گی میرے خیال میں بس کیتا ٹھیک کو ہے آج پھر اسی یہ کر رہے ہیں کہ آج سٹارٹنگ ہوئے گی روزے دعا دعا کمال ساری سپیچ دین اچھا مولانا تو مولانا کے بعد زیارت شورا بھی آپ 10-11 منٹ کی لگ جان گے ہاں بالکل بالکل ہاں بالکل تو وہی آلموسٹ 1 گھنٹہ 5 منٹ کی بن گئی ٹوٹل اچھا کیونکہ عامر شاہ صاحب نے دعا کمال پڑھی ہے نا آلموسٹ 5 منٹ کی ہے او اچھا 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 ہاں ٹھیک 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 دیٹس اٹ